الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیات نمبر 40 سے 42 تک کی آیات ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بیٹوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور مجھ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرو، اوف بِعَهْدِكُمْ، میں تم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ تم اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں بہت تھوڑا سا مول مت لو، میری آیات کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑھ مڑ مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ یہاں سے آگے تقریباً 147 آیات تک 104 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل، یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ایک نام ان کا یعقوب تھا اور دوسرا نام ان کا اسرائیل تھا۔ اسراء کا معنی ہے بندہ، عبد، اور ایل جو ہے وہ عبرانی زبان میں اللہ جل جلالہ کو کہتے ہیں اللہ، تو معنی ہو گیا اسرائیل کا اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے کی اولاد۔ بنی اسرائیل جو تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق تھا۔ اسحاق کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے آگے یوسف علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک کا نام یہودا تھا، اور اس سے جو آگے نسل چلی ہے وہ سارے کے سارے یہودی کہلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو ایسا قبول فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ جل جلالہ نے ابراہیم یعنی یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سارے کے سارے انہی بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے، تو حضرت اسماعیل کے اولاد میں صرف آگے چل کے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 4,500 پیغمبر آئے ہیں، تو اس لیے ان کو، اور یہ کیونکہ ان کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں یہودی، تو اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسی انتظار میں تھے کہ آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں ہی آئے گا۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے
تو مدینہ کے اندر دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو وہاں کے مشرکین تھے، اوس اور خزرج کے قبائل۔ تو وہاں کے جو مشرکین تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا اور تقریباً سارے ہی وہ مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج والے۔ اور جو یہودی تھے، وہاں دوسری بڑی قوم یہودی تھے، اہل کتاب تھے، تو انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا یہودیوں نے۔ اور کیونکہ یہ اس انتظار میں تھے کہ آخری جو پیغمبر آئے گا وہ بھی ہمارے ہی اندر ہوگا، بنی اسرائیل میں ہی ہوگا، تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت بنی اسماعیل میں ہو گئی تو اس لیے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اور ان کو قرآن نے پھر حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ میں حکومت قائم ہو چکی تھی، تو ایک حکمران کی حیثیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے یہود کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے اندر کسی پر زیادتی نہیں کی جا سکتی، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو دعوت دی گئی، اور دعوت بھی یعنی ترغیبی انداز میں دعوت دی گئی۔ اور یہ قرآن جو آگے نازل ہوا 104 آیات ہیں، یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اس میں بنی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر انہوں نے جو ان انعامات کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی ناشکری کی ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور ان کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے یہود یہ پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، اور دوسرے جو مدینہ کے جو مشرک تھے وہ بھی ان کو عالم سمجھتے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لاؤ گے تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ بھی پھر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو خطاب فرمایا ہے، اور یہ جانتے بھی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ سچے نبی ہیں۔ تورات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں تھیں، اور آگے چل کے آئے گا کہ ان نشانیوں کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا ہی سچا نبی سمجھتے تھے جیسے کہ آدمی اپنے بیٹے کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، جیسے اس کو چہرے سے پہچانتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اسی طرح یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں۔ لیکن کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کے گھر میں پیدا ہو گئے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں، تو اس حسد کی وجہ سے کہ یہ ہمارے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یعنی ان سے فرمایا کہ یہ تو ان کے اعمال بھی یہاں بتلائے گئے ہیں کہ تم یہ اس بات کے منتظر تھے کہ یہ دنیا کی امامت اور اقتدار اور دینی منصب سے تمہارے پاس ہی رہے گا۔ تو یہ دینی اقتدار اور امامت کا منصب جو ہے یہ کوئی جاگیر نہیں ہے، کوئی خاندانی منصب نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہے گا عطا فرما دے گا۔ تمہارے اعمال اب خراب ہو چکے ہیں، تم اس قابل نہیں رہے کہ اب تم دنیا میں امامت کر سکو اور دنیا کے اندر یعنی قوموں کے مقتدا اور امام بن سکو، اب تمہارے اعمال اس قابل نہیں رہے گے۔ تو ان آیات میں ان سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اے بنی یعقوب، یعقوب کی اولاد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، تو حضرت یعقوب کا یہ نام ذکر ہو رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے کی اولاد، یعنی تم اس شخصیت کی اولاد ہو جو سراپا اللہ کا بندہ تھا، اللہ کی بندگی کا جس نے حق ادا کیا ہے۔ تو جب تم اس کی اولاد ہو تو تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اور جس شرک اور کفر میں تم مبتلا ہو گئے اس سے تم باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنی نعمتیں یاد کرے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ وہ انعامات بے شمار اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے ہیں، وہ اگلے رکوع میں سارا اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے جو ان کو خطاب ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میں نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں اس کا شکر ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہدایت پر آنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے جس ہستی نے اس پر انعامات کیے ہیں اس کی نعمتوں کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں،
دیکھ سکتے ہیں، کان دیے ہیں، سن سکتے ہیں، زبان دی ہے، بول سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھیک دیے ہیں، چل سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو یاد کرے اور پھر جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرے۔ جب نعمتوں کو آدمی یاد کرتا ہے تو جس نے نعمتیں دی ہیں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے جب محبت پیدا ہوتی ہے پھر اس کی اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے سب سے پہلا کام جو ہے سیدھے راستے پر آنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ آگے فرمایا کہ تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل سے مختلف وعدے لیے گئے ہیں اور ان میں وعدوں کے اندر یہ بھی تھا کہ جتنے بھی بعد میں پیغمبر آئیں گے تم نے ان پر بھی ایمان لانا۔ آمنتم برسولی کہ تم میرے رسولوں پر بھی تم ایمان لاؤ گے، اس کا بھی وعدہ تھا۔ اب اس وعدے کی وجہ سے یہ بھی تھا کہ آخری پیغمبر جو ہے حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تم نے ان پر بھی ایمان لانا ہوگا، اور جب تم میرے کیے وعدے کو، میری اطاعت کا وعدہ، نبیوں پر ایمان لانے کا وعدہ پورا کرو گے، اوفی بعہدکم، تو میں تم سے کیا ہوا جو وعدہ تھا کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کروں گا میں وہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں مجھ ہی سے ڈرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے یہودی جو تھے یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لا کر اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو پھر جو ہمارا دینی اقتدار ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارا جو منصب ہے ختم ہو جائے گا اور ہم سے امامت چلی جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ہمیں ہدیے دیتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، پھر یہ ہمیں ہدیے نذرانے ہمارے مرید نہیں دیں گے، یہ تو ہمیں جھٹلا دیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ یہودیوں کے سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام سچے نبی ہیں، لیکن دنیا کی لالچ میں اور ہدیے اور نذرانہ اور تحفوں کے لالچ میں حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس بات سے نہ ڈرو کہ تمہارے ہدیے نذرانے بند ہو جائیں گے، تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ تو ایّایا فارہبون، ڈرنا ہے تو صرف مجھ ہی سے ڈرو، میں ہی اس قابل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، باقی کوئی چیز اس قابل نہیں کہ اس سے ڈرا جائے۔ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ تم اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ یعنی قرآن تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ تورات کے اندر جو باتیں ٹھیک ہیں، نبیوں پر ایمان لانا، توحید کا اقرار کرنا، اور اسی طرح نمازیں پڑھنا، زکاتیں دینا، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ جب یہ قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا چاہیے، اور اس کے پہلے کافر مت بنو۔ یہ اس لیے کہا کہ پہلے کافر مت بنو، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، اگر تم قرآن کا انکار کرو گے تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی قرآن کا انکار کریں گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑا مول مت لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو یہودی تھے یہ لوگوں کو غلط مسئلے، ہر ایک کو اس کی مرضی کا مسئلہ بتا کے اس سے پیسے وصول کرتے تھے، ہدیے اور نذرانے وصول کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری آیات کو تم دنیا کے مول کے بدلے میں، تھوڑے پیسوں کے بدلے مت بیچو۔ یہاں فرمایا تھوڑے پیسوں کے بدلے مت بیچو، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا ساری کی ساری بھی اگر کوئی آدمی لے لے تو وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے۔ اس سے فرم میری آیات کو مت بیچو، اور حق اور باطل کو گڑبڑ مت کرو، اور حق کو مت چھپاؤ، اور تم جانتے بھی ہو کہ حق کیا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے واسطے سے ان کو خطاب نہیں ہے، بہت سی باتیں ایسی جو ہمارے کرنے کی بھی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔